بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتاری ہے احسن الحدیث، یہ دلیل بئی علی سبیل ترقی ہے، کتاباً متشابہاً، یہ احسن الحدیث آیا، اسوۃ حسنہ پڑھا تھا، احسن عملا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، احسن یہ سب سے سونا کلام قرآن ہے، اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے ہر خطبہ میں لفظ پڑھتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ بخیر الحدی حدی محمد، سب کلاموں میں سے بہترین کلام کتاب اللہ ہے اور سارے طریقوں میں سے بہترین طریقہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے شر الامور محدثات ہوا، اور سب سے برے طریقے بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی۔ یہ آپ ہر جمعہ کے خطبہ میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی احسن الحدیث، سب سے خوبصورت کلام، کتاباً جو کتاب ہے، متشابہاً ملتی جلتی، مثانی دہرائی ہوئی۔ متشابہاً کے تین معنی، ایک متشابہ محکم کے مقابلے، سورہ آل عمران میں محکم اور متشابہ کا تقابل ہے۔ دوسرا متشابہ کا معنی ملتی جلتی، ملتی جلتی کا کیا معنی؟ جس میں تناقض اور اختلاف نہ ہو۔ ملتی جلتی کا معنی ہے جس میں تناقض اور اختلاف نہ ہو۔ دنیا کی آپ کوئی کتاب اٹھائیں اس میں تناقض ہے، اختلاف ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے جس میں کوئی تناقض اختلاف نہیں۔ جو مسئلہ قرآن نے بسم اللہ کی با سے شروع کیا تھا والناس کی سین تک اسی کو لے گی، 30 پاروں۔ اس کے برخلاف مولویوں کی کتابیں دیکھو، مولانا سرفراز نے بھی لکھی ہے تسکین الصدور، حالانکہ وہ بالکل تشویش الصدور ہے۔ ایک عنوان دیا ہے باب اعادہ روح، 32 صفحات تک یہ کوشش کی ہے کہ روح جسم کے اندر آ جاتی ہے۔ 32 صفحات کے بعد تائیداً ایک روایت لائے کہ روح جسد اور کفن کے درمیان میں آتی۔ 32 صفحہ روح بچ باڑ آئی، اور 32 کے بعد بین الکفن والاجساد۔ پھر دور لگایا کہ عذاب ثواب قبر جو ہوتا ہے نا وہ اعادہ روح کے ساتھ ہوتا ہے، روح لوٹتی ہے تب ہوتا ہے۔ پھر لوٹتی کتنی ہے؟ دماغ میں صرف
دماغ میں کہ سمجھ سکے. تو اگر ادھر لوٹ آئے اور ادھر نہ ہو جواب کیا دے گا؟ پھر کہتے ہیں جی نصف اعلی، اس سے اوپر. لیکن پھر سوال ہے بھئی نصف اعلی میں آئی تو اجلاس اور اقعاد کیسے ہوگا؟ پھر کہتا ہے جی دل میں، روح صرف دل میں لوٹائی جاتی، کبھی دماغ میں، کبھی نصف اعلی میں، کبھی جسد اور کفن کے درمیان میں. زور لگایا، کبھی جناب روح لوٹتی نہیں، شعاع ہوتا ہے جیسے بیٹری لگاؤ، کبھی جناب چلتے، کبھی کچھ، کبھی پوری نہیں ادھوری، کبھی تعلق، کبھی اعادہ. آخر پہ کہتا ہے کہ عذاب و ثواب پر ایمان رکھو، بس مسئلہ جو ہے نا یہ کیفیت کوئی بھی نہیں جان سکتا. تو بھائی انگلیاں تو لگاتا رہا ہے، پوری تسکین و صدور میں تو نے انگلیاں لگائی، کبھی دل میں آ گئی، کبھی دماغ میں آ گئی، کبھی جناب جسد کفن کے درمیان آ گئی، کبھی لائٹ لگ رہی ہے، کبھی شعاع، کبھی سوئے کے ساتھ مثال دی جا رہی ہے، کبھی سورج کے ساتھ مثال دی جا رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ اگر پہلے دن ہی ہماری مان لیتا تو مسئلہ تو حل تھا کہ عذاب قبر حق ہے، کیفیت متشابہات سے ہے، پھر اتنا پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور متشابہات سے اسی لیے ہے کہ روح اندر نہیں. اگر روح اندر ہو تو آپ کے سر میں درد متشابہ نہیں ہے، روح اندر ہو تو معقول اور ظاہر ہے، اور روح جب نہیں تو عذاب و ثواب حق ہے تو کیفیت متشابہ. آخر پہ بابا مان بیٹھا کہ اصل بات یہی ہے. لیکن اب کودن کیا سمجھے؟ پیچھے جو آئے چالو بڑھیے چال والے، انہیں تو پتہ ہی نہیں بھائی بابا کہاں جا کے سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو گئی. اتنا زور لگایا، نیلوی شاہ صاحب کو گالیاں بھی نکالی اور بہت کچھ کیا، لیکن گالیاں نکال کے خود نتیجہ اسی پہ پہنچ گئے جو نیلوی شاہ صاحب کہہ رہے تھے. پھر آ کے عجیب بات ہے تو تشویش ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو مسئلہ بھی اس نے شروع سے لیا آخر تک وہی مسئلہ حیات ممات بھی شروع سے لیا. کیف تکفرون باللہ وکنتم پڑھتے آ رہے ہو، آج بھی پڑھو گے. فیمسک التی قضا علیہ الموت، وہی پھر آخرے میں پڑھو گے علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. تو ایک جیسا مسئلہ ہے. تو بھائی ہر کتاب میں ڈاؤٹ ہے، اختلاف ہے، تناقض ہے. قرآن متشابہن، تناقض سے پاک کتاب، اختلاف سے پاک کتاب ہے. اس لیے لکھا آپس میں ملتی جلتی. دوسرا اعجاز میں، فصاحت و بلاغت میں. تیسرا مضامین میں. چوتھا دعاوی اور دلائل کی مطابقت میں. مثانی اور بار بار دہرائی جانے والی، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے. ایک کتاب ایک دفعہ پڑھو آدمی تھک جاتا ہے، دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا. 2 دفعہ پڑھو رکھ دیتا ہے، تیسری بار پڑھنے پہ دل نہیں کرتا. قرآن وہ واحد کتاب ہے، اس کو جتنا پڑھو دل اور پڑھنے کو کرتا ہے. جتنی دفعہ اس کو پڑھو، مثانی بار بار دہرائی ہوئی. ایک پہلو یہ اور دوسرا یہ اس کے مضامین. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. تو مثانی کا مطلب مضامین دہرائے ہوئے، مثانی کا مطلب تلاوت دہرائی ہوئی، مثانی کا مطلب دلائل دہرائے ہوئے، مضامین دہرائے ہوئے اور قرآن کے مسائل دہرائے ہوئے. یہ مثانی
تقشعر منہ، کانپ اٹھتے ہیں، منہ اس قرآن سے چمڑے ان لوگوں کے، یخشون ربہم جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ثم تلین پھر نرم ہو جاتے ہیں چمڑے ان کے، وقلوبہم الی ذکر اللہ اور دلیں ان کی اللہ کی یاد کی طرف دھیان رکھتی ہیں، لگی ہوتی ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت ہے اللہ پاک کی، یہدی بہ من یشاء رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہے، اور گمراہ رکھتا ہے اللہ فما لہ من ہاد ہے ومن، اور جس کو گمراہ رکھے اللہ نہیں بات سے اس کے کوئی راہ پلانے والا۔ افمن یتقی بوجہہ، دلیل بئی کے بعد پھر یہ مومن اور مشرک کا مقابلہ ہے۔ آیا وہ انسان کے بچاتا ہوگا اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب کو دن قیامت کے، کیونکہ ہاتھ پاؤں جکڑے اور باندھے ہوں گے، صرف چہرے کے ساتھ ہی دفاع کر رہا ہوگا، اور کہا جائے گا واسطے ظالموں کے چکھو ما کنتم تکسبون، جو تھے تم کماتے، کذب الذین من قبلہم تخویف دنیاوی ہے، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پس آیا ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون، ایسی سمت سے کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکے، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ پس چکھایا ان کو اللہ نے، یہ ثمرہ دنیا بھی جائے، الخزي فی الحیات الدنیا رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور البتہ عذاب آخرت کا بڑا ہے ہر عذاب سے، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ تاکید بیان کی ہم نے اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کا عمدہ مضمون، تاکہ وہ یتذکرون مسئلہ سمجھتے ہوں۔